السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر وفا ہے اور میں میڈیکیئر کارڈیاک اینڈ جنرل ہاسپٹل کی طرف سے پیش کی جا رہی اس پوڈ کاسٹ کی میزبان ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا ماحول چل رہا ہے، اور اس عید الاضحیٰ کے ماحول کے اندر بہت زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے دل کے مریضوں کی، بی پی کے مریضوں کی اور شوگر کے مریضوں کی، کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے یا زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے مدعو کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر منصور احمد کو، جو کہ روشنی ڈالیں گے ان معاملات کے اوپر جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر منصور احمد کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن میں دے دوں۔ ڈاکٹر منصور احمد چیف آف کارڈیالوجی ہیں میڈیکیئر کارڈیک اینڈ جنرل ہاسپٹل کے، فارمر HOD اور فاؤنڈر وہ ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے۔ اس کے علاوہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں سارک کارڈیا سوسائٹی کے، فارمر ایڈیٹر ہیں پاکستان ہارٹ جرنل کے، اور چیئرمین ہیں نیشنل کانگریس آف پریونٹیو کارڈیالوجی، جو کہ اب میڈیکیئر کارڈیک اینڈ جنرل ہاسپٹل میں شروع ہونے والی ہے۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ۔ اچھا سر، الحمد للہ سر، ایک چیز جو ہم نے سنی آپ کے بارے میں، دیٹ از کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی لائف کیس پرفارمنس شروع کیا اینجیو پلاسٹی کے اوپر، تو آپ تھوڑا سا اس کو ڈیمانسٹریٹ بتائیں گے کہ کیا ہے اور آپ نے کیا کیا اور اس کا کیا سگنیفیکنس ہے ابھی اس وقت اینجیو پلاسٹی کی؟ اینجیو پلاسٹی ایک طریقہ علاج ہے ان ہارٹ کے مریضوں کا جنہیں ہم کہتے ہیں کارنری آرٹری ڈیزیز ہو، یعنی جس سے ہارٹ اٹیک اور انجائنا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ علاج ہے یہ۔ ایک تو بائی پاس ہے جو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اور ایک ہی اینجیو پلاسٹی ہوتی ہے جس میں ہم بغیر ہارٹ کو اوپن کیے خون کی شریانیں، خون کی رگوں کو بلون کے ذریعے کھولتے ہیں اور اس میں اسٹینٹ لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج جو ہے اس سے پہل تو 1977 میں ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلنا شروع ہوا، پاکستان میں بھی آیا۔ تو پاکستان میں عام طور پہ باہر سے لوگوں کو بلا کے ہم ان سے ٹریننگ لیتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ہم 3-4 لوگ تھے اس زمانے میں جو اینجیو پلاسٹی کرتے تھے پاکستان میں، اور یہ طریقہ چلتا رہا سلولی۔ پھر 2000 میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے سجیسٹ کیا کہ بھئی آپ ایک کورس کیوں نہیں رن کرتے تاکہ پاکستان کے آپریٹر جو ہیں ان کی تعداد بڑھے۔ تو 2000 میں نے یہ کورس کیا، اور کورس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اینجیو پلاسٹی کرتے تھے اور ٹی وی اسکرین پہ وہ کیس جو ہے باہر آڈینس کو، ہال میں آڈینس دیکھ رہے ہوتے تھے، اور ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے تھے، وہ سوال جواب ہوتا تھا، اور ہم جیسے کیس کرتے جاتے تھے انہیں بتاتے جاتے تھے کہ اس کو کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم آ سکتے ہیں، اور فائنلی ہم فائنل رزلٹ وہیں ان کے سامنے حل کر کے دکھاتے تھے۔ یہ کورس میں 7 سال چلاتا رہا، اور اس میں تقریباً پھر اس کے بعد میں نے کنیکٹ کر کے دوسرے سینٹرز کو بھی کنیکٹ کیا اور وہاں سے بھی لائیو کیس کرائے۔ تو تقریباً 15 سے 20 کے درمیان کیس ہم کرتے تھے، جس میں آف کورس 80% میں خود ہی کرتا تھا، اور آخری 2 کورسز میں باہر سے بھی میں نے پاکستانی لوگوں کو وہ کورس کرایا۔ تو یہ کورس جب میں نے شروع کیا تھا تو اس وقت ہم پاکستان میں شاید 100-125 کیسز ہوتے تھے، اور جب میں نے کورس ختم کیا تو 8 سے 10 ہزار کیس ہو رہے تھے۔ تو اس میں میرا خیال یہ کہنا چاہیے کہ انفینسی تھی اینجیو پلاسٹی کی، جو میچورٹی تک ہم نے پہنچائی اس زمانے میں، اور آج الحمدللہ میرا خیال ہے 1,00,000 سے اوپر کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں۔ تو یہ اب طریقہ علاج کافی عام ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ اس میں ٹرین ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے سینٹرز ہیں جو لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور اب میڈیکیئر اسپتال میں بھی ہم یہ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں بھی ہم بیسیکلی اس کو ٹریننگ سینٹر ہی بنانا چاہیں گے۔ دیٹس گریٹ، ماشاء اللہ سر۔ اس کا مطلب آپ تو پائنیئرز میں سے ہیں پھر ان اینجیو پلاسٹی۔ اچھا سر، تھوڑا سا پبلک اویئرنیس کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا عید الاضحیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو گرم ہے بھائی، سوری، جو عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے تو اوبویسلی قربانی ہوگی اور لوگ خوب جو ہے وہ میٹ کنزمپشن اور وہ سب چیزیں کریں گے، تو اس سے ریلیٹڈ اس کانٹیکسٹ میں کارڈیک ڈیزیز سے اس کا کیا کنیکشن ہے، یا وہ کس حد تک آپ کے دل کو متاثر کرتی ہیں وہ چیزیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں سر۔ کہ یہ بہت اہم سوال ہے۔
کیونکہ یہ مرض جو ہے یہ 1 سال 2 سال میں نہیں آتا، یہ کئی سالوں میں ڈیولپ ہوتا ہے. یہاں تک دیکھا گیا ہے 17-18 سال کی عمر کے لوگوں میں شروعات ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک تو آپ کی جینز میں اگر ہے تو شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز کا بڑا دخل ہے، جس میں سب سے اہم چیز غذا، ایکسرسائز، یہ 2 چیزیں سب سے اہم چیز ہیں. اچھا، فی الحال ہم غذا پہ آتے ہیں کیونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے. تو اس میں جنرل ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ اینیمل اوریجن کے فوڈ اپنی غذائیت میں کم رکھیں ایز کمپیئر ٹو ویجیٹیبل اوریجن، پلانٹ اوریجن ڈائٹ اپنی زیادہ رکھیں. اور سمپل ورڈز میں یہ کہوں گا کہ حرام کچھ بھی نہیں، لیکن اعتدال پسندی. اور یہ چیک کر لیجئے کہ ہیلتھ کس چیز میں ہے. منہ کا ذائقہ اپنی جگہ 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن روزمرہ اگر آپ صرف اسی پر ہی لگے رہیں گے تو آگے چل کے یہ پرابلم دیتا ہے. یہ میں بتا دوں اس موقع پہ کہ پاکستان آج 2023 میں پہلے نمبر پر ہے ہارٹ کے مریضوں میں. تو ہم کافی آگے پہنچ چکے ہیں اور اس کی روک تھام بہت ضروری ہے. روک تھام ایفیکٹو ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ ڈیولپ ملکوں میں یہ مرض آج سے 30-35 سال پہلے پلیٹو آؤٹ ہو گیا تھا، لیول آؤٹ ہو گیا تھا، اور کافی حد تک کمی کی طرف نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریونشن کے پروگرام کامیاب ہیں. اور اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ غذا میں ہم اپنی اعتدال پسندی رکھیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ریفائنڈ شوگرز کم سے کم استعمال کریں، وہ بچپن سے لے کے شروع کریں، کم سے کم استعمال کریں. دوسرا، ویجیٹیبل پلانٹ سورس کا فوڈ اپنے زیادہ رکھیں. چکنائی کا استعمال آپ ضرور کریں کیونکہ 35 سے 40% انرجی وہیں سے آنی ہے، لیکن اس میں اینیمل سورس کا جو آپ کی فیٹ ہے، مثلا گھی، مکھن وغیرہ، ڈیری پروڈکٹس، اس کا استعمال کم سے کم رکھیں. دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے تو کوشش کریں اسکم ملک ہو یا لو فیٹ ملک آج کل آتا ہے، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہول ملک اور ہول ملک پروڈکٹ جو ہیں ان کی میں ذرا کمی کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے. گوشت کا استعمال میں پولٹری کو ہم کہتے ہیں فش سب سے بہتر ہے. ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ مچھلی کھائی جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایڈوائز کرنا بڑا آسان ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے. اب پریکٹیکل کیا واقعی ہے فش یہاں کھانا عام آدمی کے لیے؟ کاسٹ دیکھنی پڑتی ہے. بالکل سر. تو نیکسٹ بیسٹ چکن ہے جو سستا بھی ہے. پھر آپ چھوٹا گوشت لے سکتے ہیں. بیف کو حرام نہ سمجھیں لیکن کم سے کم رکھیں. جنرل ورڈ ہوتا ہے ریڈ میٹ کم کر دیجئے، اور نان ریڈ میٹ یعنی پولٹری سے ریلیٹڈ وہ نسبتاً بہتر ہے. اور پھر اگر آپ اسے فرائی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. گوشت کا استعمال کریں تو لین میٹ لیں. اب لین میٹ کا آپ مسئلہ بہت بڑا ہے. آپ جو برگر کھاتے ہیں، جو اس قسم کی چیزیں ہیں، اس میں کافی عرصے سے ہمیں پتہ ہے کہ جو قیمہ استعمال ہوتا ہے اس میں کچھ قیموں میں 80% تک چربی ہوتی ہے. تو لین میٹ ضروری ہے. اس لیے یہ فاسٹ فوڈ جو ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے اسی وجہ سے. بالکل. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے چکنائی لینا ضروری ہے، لیکن ویجیٹیبل آئلس، بناسپتی گھی، ہم سوری دنیا میں کہیں اب الاؤڈ نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتے ہیں، ہم اسے گھی سمجھتے ہیں. یہ سب سے زیادہ مضر ہیں. صحیح. اچھا سر، ایک تو یہ ہو گیا ہمارا کہ جب ہمیں چیسٹ پین ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی دل میں درد ہو رہا ہے یا لیفٹ ہینڈ پہ تکلیف ہو گئی. تو پھر جب ہم زیادہ اس کو تھوڑا سا ڈگن کرتے ہیں تو وہ گیس نکلتی ہے. یا بہت سارے لوگوں کو ہو بھی رہا ہوتا ہے چیسٹ پین لیکن وہ بولتے ہیں کہ نہیں گیس ہوگی. تو ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دیز 2 تھنگس، کہ کیا چیز ایسی ہے جس پہ ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ جی ناؤ از دا ایمرجنسی ٹو رش ٹو دا ہاسپٹل. اچھا، ایک تو آپ نے ایمرجنسی کا ذکر کیا. ایمرجنسی کا موقع آنے نہیں دینا چاہیے. ایک اسپیشل چیز بتاؤں کہ انجائنا جو ہے یہ کبھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں نا جی گیس ہوئی 5 منٹ میں چلی گئی، یہ وارننگ سمجھیں. کوئی بھی چیز 5 منٹ میں جاتی ہے. 35 ہماری سوسائٹی میں 35 سال میں کہوں گا کیونکہ ہمارے ینگ ایج میں کافی ہارٹ کے تو پہلی چیز اپنا ہارٹ چیک کرا لیجیے، کیونکہ ہارٹ کا ڈائگنوسس مس کرنے کی قیمت بہت بڑی ہو سکتی ہے.
تو اس لیے اس کو گیس کبھی نہ کہیں. گیس اگر ہے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ رہے گی, لیکن اگر 5 منٹ میں آپ نے کہا ڈکار آیا ٹھیک ہو گیا تو وہ اس کو ذرا وارننگ سمجھیں اور اس کو چیک ضرور کرا لیں. اور چیک کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہے. آج کل تو ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں جس میں ہم 97% شیورٹی تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ میں مرض شروع بھی نہیں ہوا. تو چیک کرا لینا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ایزیوم کر لیں اور انتظار کریں ایمرجنسی کا. گیس کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ جیسا میں نے کہا کہ ان کا پیریڈ جو ہے وہ ذرا پرولونگ ہوتا ہے. شارٹ پیریڈ والا ہمیشہ وارننگ ہے. چیسٹ پین, سینے پہ بھاری پن, سینے پہ دباؤ یا ایون معدے پہ دباؤ یا بھاری پن ہو, اور خاص طور سے اگر چلنے پھرنے میں ہو, سیڑھی چڑھنے میں ہو, مثلا فزیکل ایفرٹ پہ ہو, یا یہاں تک کہ ایموشنل ایفرٹ بھی, اگر آپ بہت غصے میں ہیں, بہت خوش ہیں, اس دوران بھی آپ کی دل کی رفتار بڑھتی ہے اور اس میں بھی انجائنا ہو سکتا ہے. تو اسٹریس کے دوران جب بھی کبھی آئے تو اس کو ذرا وارننگ سائن لیں اور بہتر ہے کہ اپنا چیک کرائیں. اچھا سر, ہم لوگ بات کرتے ہیں جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اسپیسیفکلی, جس کو ہم مایوکارڈیل انفارکشن بھی کہتے ہیں, تو اس پہ اگر گھر پہ ہو رہا ہے کسی کو تو ہمیں آن دا اسپاٹ سب سے پہلی چیز کیا کرنی چاہیے؟ ایک تو پہلا اس کے سمٹم کیا ہوں گے جو ہو رہا ہوگا, اور ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے, اور سب سے پہلے ہم اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ پریونٹ ہو سکے؟ ایک تو میں نے بتایا انجائنا ہوتا ہے. اگر وہی انجائنا کا پین, جس کو انجائنا ہوتا ہے وہی انجائنا کا پین اگر پرولونگ ہوتا ہے 15 منٹ 20 منٹ, تو اس کو یہ سمجھیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ سب سے پہلے تو ایمرجنسی کے طور پہ اسپتال پہنچنے کا انتظام کریں. ایمبولینس ہے تو ایمبولینس میں, ورنہ کسی طرح بھی نزدیک ترین اسپتال پہنچ جائیں. آپ خود کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سولیبل ایسپرین ہے یا ایسپرین کوئی بھی ہے تو آپ اسے چبا لیں. ایسپرین کا ٹیسٹ برا نہیں ہوتا اور اسے آپ چبا لیں تو اس کے کافی حد تک دیکھا گیا ہے تھوڑے بہت بینیفٹ ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز اسپتال پہنچنا. کوئی بھی پین جو آپ کے پاس 20 منٹ یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو بہت سیریس لیں. جو 20 منٹس کا 25 منٹس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت کروشل ہوتا ہے, اس میں دیکھنا ہوتا ہے. اچھا سر, ہم نے جینس کی بات کی, جب فیکٹرز جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی, جیسے کہ ابھی ہارٹ کی ڈیزیز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے ہم اس کو روک سکتے ہیں, جس میں کنٹرولبل انکنٹرولبل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کنٹرولبل ہوتے ہیں اور جو انکنٹرولبل ہوتے ہیں, جس سے ہم اس کے رسک کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں؟ ایک تو جینیٹک تو ہم اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اس میں کافی ینگ ایج میں 12 15 16 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں بچوں میں. تو جینز تو پہلے سے ہوتی ہیں آپ کی, اور لیکن اس میں انوائرمنٹل ایفیکٹ بہت آتا ہے. اب انوائرمنٹل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی ساؤتھ ایشیا کی پاکستان کی مثال دوں کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی, اور فزیکل ان ایکٹیویٹی, اور دوسرا یہ کہ شوگر کا استعمال بہت زیادہ, جنرلی کاربوہائیڈریٹ کہیں لیکن ریفائنڈ شوگر کا استعمال ہمارے یہاں نسبتاً بہت زیادہ ہے. تو یہ دو چیزیں مل کے کیا کرتی ہیں کہ اسے ہم کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم. یعنی خاص موٹاپا ہوتا ہے جس میں آپ کا وزن زیادہ ہونا لازمی نہیں, لیکن توند نکلی ہوتی ہے, یعنی جسے ہم ٹرنکل اوبیسٹی یا سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں. یہ سب سے خطرناک چیز ہے, اور ہمارے ملک میں آپ اگر نوٹ کریں تو بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے پیٹ نکلے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ٹھاک پریویلڈ ہے ہماری سوسائٹی میں. تو یہ اوور آل موٹاپے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. شوگر میں ہم, میرا خیال ہے شوگر میں بھی ہم نمبر 1 ہیں, ڈائبٹیز میں بھی, اور ہارٹ ڈیزیز میں تو ہیں, اس کا تو مجھے کنفرم ہے. اور یہ پریڈکٹ ہو گیا تھا 1990 سے کہ بائی دا ایئر 2015 وی ول بی نمبر 1 اینڈ وی میڈ اٹ. سیڈلی یہ پریونٹیبل ہے, اور ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ پریونٹیبل ہے, یعنی ایکسرسائز, ڈائٹ, یہ دو چیزیں. اب وہ ایکسرسائز کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ آپ کے اسکولوں میں کتنے اسکولوں میں کھیل کے میدان ہیں؟ اب تو بالکل ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں. بالکل, یعنی کوئی انیشیٹ کرنے والا ہی نہیں ہے نا فزیکل ایکٹیویٹی کا. تو فزیکل ایکٹیویٹی تو ایسی چلی گئی, اور تھوڑے بہت ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں تو انہوں نے پیدل چلنا تو ان کے لیے بہت ہی انا کا کام ہے کہ کیوں چل رہی ہے پیدل. انا کہیں, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں گناہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی سیریس مسئلے والی چیزیں ہیں, اور اس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی جائے گی. ایجوکیشن آف پیرنٹس.
اب پیرنٹ جو 50 سال کے ہو گئے ہیں، 40 سال کے ہو گئے ہیں، تو وہ تو اچھا خاصا اپنا نقصان کر چکے ہیں. آنے والی نسل کے لیے بچپن سے ہی انہیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. ہائی شوگرز شوڈ بی اوائڈڈ اور ایکسرسائز شوڈ بی انکلوڈ، اور پلانٹ بیسڈ ڈائٹ یہ بڑھانی چاہیے ہمیں اپنی غذاؤں میں، اور ریفائنڈ غذائیں کم سے کم، فاسٹ فوڈ یہ سب چیزیں آپ بے شک لیں کوئی نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ ساتھ، جیسا میں نے کہا کہ برگر میں کئی جگہ جو یہاں ہمارے ملک میں تو نہیں لیکن باہر جب ریسرچ کی گئی تھی آج سے کافی عرصے پہلے کا مجھے یاد ہے، تو کچھ میٹ ایسے ہوتے تھے جیسے قیمہ جو ایسا ہوتا ہے جس میں آلموسٹ 80% فیٹ ہوتا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ہیلتھ کے لیے کتنا ہارمفل ہوگا. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں بناسپتی گھی کا استعمال بہت ہے. بناسپتی گھی میں سے فری فیٹی ایسڈ بنتے ہیں، یہ آلموسٹ بین ہو چکا ہے ساری دنیا میں، کیونکہ ہارٹ ڈیزیز ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ فری فیٹی ایسڈز ہیں. کریکٹ. اور اب تو سب وہ قورمے جو بن رہے ہیں وہ گھی میں ہی اچھے لگتے ہیں لوگوں کو، کہ اب جو قربانی ہوگی تو وہ گوشت میں قورمہ جو بنے گا وہ تو گھی میں بنے گا. لیکن یہ گھی تو نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب ایک طرف تو اینیمل فیٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جب آپ بناسپتی پہ آتے ہیں تو اس میں فری فیٹی ایسڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آئل میں کھانا پکائیے. دیکھیے غذا کے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھیکا ابلا ہوا کھانے سے ہارٹ کا مرض چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو دل کا مرض ہو چکا ہے تو بھی آپ کو ابلا ہوا کھانا کھانے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کو نرشمنٹ از نمبر 1. پہلے اپنی نرشمنٹ کیلکولیٹ کیجئے تاکہ آپ کا جسم آپ کا ساتھ دیتا رہے. اگر آپ نے غذائیت آپ کے جسم سے چلی گئی تو اور بہت سی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کا وزن بلا وجہ کم ہوتا ہے تو وہ دیکھا گیا، ایک ریسرچ آئی تھی جسے ہم کہتے ہیں اوبیسٹی پیراڈاکس، یعنی دیکھا یہ گیا جو وزن جن لوگوں کا زیادہ تھا ہارٹ کے مریضوں میں وہ زیادہ لمبے عرصے زندہ رہتے ہیں کمپیئر ٹو دوز جو کہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں. تو بیلنس ڈائٹ میں جس میں آپ 40% فیٹ سے کم کر کے 30% پہ لے آئیں، بند نہیں کرنا ہے. پروٹین جس میں میٹ کا بھی استعمال، وہ آپ نے 15% آپ کی کیلریز اسی سے آنی ہے. 50 to 60% کاربوہائیڈریٹ سے آنی ہے، لیکن کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ، ناٹ ریفائنڈ شوگرز. پھر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے فروٹ جوسز جی بڑے اچھے بڑے ہیلدی ہیں، تو آپ نے ہیلدی چیز پھینک دیتے ہیں اور فروٹ شوگر پیتے رہتے ہیں. وہ بلب اور وہ جو ہوتا ہے وہ اس کا ہیلدی ہوتا ہے. تو ہمیں اوور آل یہ اسیس کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا چیز ہیلدی ہے. ٹریڈیشنلی بہت ساری چیزیں ہیلدی سمجھی جاتی ہیں. مثلاً ایک اور چیز ہے جسے ہم یخنی، بالکل یخنی بہت مزے کی ہوتی ہے، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. بیماری میں پلائی بھی ہوئی جاتی ہے کہ بیمار ہو. دیکھیے اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ 1 گرام فیٹ میں 9 کیلریز ہوتی ہیں، 1 گرام کاربز میں 4 ہوتی ہیں، 1 گرام پروٹین میں 4 ہوتی ہیں. تو غذائیت ہے. لیکن اب یخنی کیا چیز ہے؟ یخنی کو اگر آپ فریج میں رکھ دیں جم جاتی ہے تو وہ جم جاتی ہے. دیٹ از ٹوٹلی فیٹ اور پانی. تو آپ بیسیکلی گوشت جو ہے خود کھا لیتے ہیں اور مریض کو جس کو کہ منع ہے اینیمل فیٹ اس کو آپ یخنی پلا دیتے ہیں، فیٹ نکال کے پلا دیتا ہوں. بجائے اس کے کہ آپ اسے میٹ دیں آپ اسے یخنی پلا دیتے ہیں. تو یہ کسی کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارے ایجوکیشن نہیں ہے انفارچونیٹلی. کہ وہ مسئلہ ہے. اچھا ساتھ ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اکنامک کیا چیز ہے، کیونکہ ہر آدمی ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتا. بے شک. یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہ غذا بتانی ہے جو روزمرہ آدمی استعمال کرے اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کے استعمال کرے. الگ کھانا پکانا میں اسے بدتمیزی کہتا ہوں اور اس کا کوئی سینس نہیں بنتا اور نہ مریض کو فائدہ ہے بلکہ اسٹریس بڑھتا ہے، غصہ کرتا ہے. اور جو ذرا ہوشیار ہوتے ہیں لوگ وہ باہر جا کے کھانے لگتے ہیں چھپ کے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بھوکا رہے. اگر بھوکا رہے گا تو بیمار ہوگا. تو بیسیکلی اپنی اوور آل غذائیت کو بیلنس میں رکھیے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد کو مرض ہے تو آپ کو آنا ہے، آنے کا رسک بہت ہے. والدہ کو ہے تو بھی یہی ہے. اگر بہن بھائی کو ہے پھر تو بہت ہی ہائی رسک ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ بیمار ہے میں تندرست ہوں. آپ کو بھی ہو سکتا ہے وہ جینس تو وہی آپ رسک پہ ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی غذائیت میں بیلنس رکھنا. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا، پلانٹ بیسڈ فوڈ بڑھائیے،
فش جہاں تک ممکن ہو بڑھا لیجئے، لیکن جیسا ہم نے کہا کہ ہر چیز اپنی سوچو اکنامک سچویشن کے حساب سے کریں. ایسی غذا نہ بنائیں کہ جی گھر والے کہیں کہ یار یہ آدمی بہت قیمتی بیمار ہے، اس کو اچھا کھلاؤ میں دوسرا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہر آدمی کے لیے ہر چیز اچھی ہے، بیلنس آپ نے کرنا ہے، بیلنس کر کے چلنا ہے اس کو، اور اپنی اکنامک سچویشن کے حساب سے. آپ بار بار ذکر کریں ریفائنڈ شوگرس کا، ریفائنڈ شوگرز نہیں لینی، تو ریفائنڈ شوگر مطلب اوبویسلی ویورز جو ہیں ان کے بھی دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ ریفائنڈ شوگرس کیوں نہیں لینی، مطلب ایسا کیا کر دیتی ہیں وہ کہ نہیں لینی چاہیے، یا ریفائنڈ فوڈس فار دیٹ میٹر. اچھا اب میں پھر تھوڑی سی آپ کو فزیولوجی بھی بتا دوں. ریفائنڈ شوگر جب ہم چینی کے استعمال کرتے ہیں تو باڈی کی رسپانس کیا ہے؟ ایک تو انرجی آتی ہے، کک ملتی ہے، اس لیے مزہ آتا ہے لوگوں کو. ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے، باڈی میں انسولین بڑھتی ہے اور اٹ سپر شوٹس، یعنی جتنی بڑھنی چاہیے تو اوپر جاتی ہے. اب ڈائبٹیز کیا ہے؟ ڈائبٹیز ہائپر انسولینیمیا ہے. بالکل انسولین بڑھ جاتا ہے، انسولین کا لیول زیادہ ہے تو ڈائبٹیز ہو گئی. انسولین کا لیول زیادہ ہے تو بلڈ پریشر، ہارٹ، یہ سب اس سے ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں اگر آپ یہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں تو انسولین پھر بھی بڑھتی ہے، لیکن سلولی بڑھتی ہے اور ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھتی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ ہائی شوگر لیتے ہیں تو انسولین اوپر چڑھ گئی، اس نے امیجیٹلی شوگر کو کنٹرول کیا، نیچے گئی. اور آپ نوٹ کریں گے جو لوگ شوگر زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ 2-3 گھنٹے بعد کچھ کھانا پڑتا ہے انہیں، کیونکہ وہ شوگر لوور سائڈ پہ جائے گی. اچھا بھوک کیا ہے؟ بھوک کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی شوگر لوور سائڈ پہ ہوتی ہے اسے. تو یہ ریفائنڈ شوگر کا یہ فینومینن بڑھتے بڑھتے آپ کو اس پر ڈائبٹیز ہو جاتے ہیں. ڈائبٹیز ہو گئی تو سمجھے ہارٹ کا مرض ہو گیا، اور اس طرح سے یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. دوسرا موٹاپا بہت تیزی سے آتا ہے. اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ نے شوگر بند کر دیجئے تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کو 6 ہفتے میں 6 kg تو اتر جائے گا. اس کے بعد مشکل ہوتا ہے کیونکہ پھر ریئل اس پر آ جاتا ہے. بالکل بالکل اگریڈ. صحیح سر. اچھا سر، یہاں میڈیکیئر کارڈک اینڈ جنرل ہاسپٹل کے اندر جو ہم ایز اے ہارٹ سینٹر ابھی ہم بنا رہے ہیں، تو ہم ایسی کیا کیا فیسلٹیز ہیں جو ہم پیشنٹس کو آفر کر رہے ہیں اس وقت کہ پیشنٹ آئے اور وہ سروسز ہم سے لیں؟ اس وقت ہمارے پاس جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ ساری ہیں. بیسک آج کل کیا ہوتی ہے کہ نان انویسیو انویسیو دونوں، جس میں آپ کا ایکو، اسٹریس ٹیسٹ، اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، بائی پاس سرجری، والو کے مسئلے حل کرنا، یہ سارے ہوتے ہیں. اب میں اسے بیسک کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو ناول چیزیں ہیں وہ ہم ایکوائر کرنے جا رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ڈیلے اس وجہ سے ہے کہ یہ تھوڑی سی جو ہمارے یہاں ملک میں اکنامک سچویشن ہے اس میں امپورٹ وغیرہ کے ایشوز آ رہے ہیں، ورنہ ہم کافی ایڈوانس اکوپمنٹ لینا چاہ رہے ہیں جس سے کہ بہت سارے کام بہت جلدی ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں. تو آئی ایم ہوپنگ کہ میرا خیال ہے کہ ہم آلریڈی ہمارا وارڈ بھی فنکشنل ہے. ہماری کیتھ لیب تو ایسے بھی بہت بزی ہیں آلریڈی، مطلب پچھلے 3-4 مہینے سے. اور ہمارا پلان کافی بڑے ہیں جس میں ٹیچنگ ٹریننگ کا ہمارا بیسک پروگرام ہے، کیونکہ اس کے بغیر میرا خیال ہے نہ ہم سیکھ سکتے ہیں نہ ہم کسی کو سکھا سکتے ہیں. صحیح ہے. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. آئی ہوپ کہ سب لوگوں نے اس بات سے سر کے اس پورے سوال جواب کے سیشن سے کچھ سیکھا ہوگا. الحمدللہ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی سر ہمیں ایسے ہی سکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار ناؤ. آپ کی پریزنس کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.